اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. سورہ غاشیہ، اس میں بھی قیامت کا بیان ہے، وہاں کی کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ ہے، اور قیامت میں کیا ملے گا اس کے فیصلے کے بعد اس کا تذکرہ ہے. حل اتاک، کیا آپ کے پاس آئی حدیث الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی کی بات، وہ مصیبت جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جو سب کو ڈھانپ لے گی، اس مصیبت کی بات آپ تک پہنچی. آج مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر وہ انفرادی ہیں، وہ اجتماعی مصیبت جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، اوپر نہیں اٹھ سکیں گے شرم کے مارے. کون چہرے ہیں یہ؟ عاملۃ، عمل کرنے والے، ناصبۃ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیۃ، داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. عمل کر کر کے تھک جانے والے، اس کی دو تفسیریں. ایک تفسیر ہے کہ وہ قیامت کے دن مشقتیں اٹھانے والے ہوں گے، ناصبۃ، مشقتیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے ہوں گے، تصلی نارا حامیۃ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. دوسری تفسیر، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. یہ کن کے چہرے ہیں؟ بدعمل لوگ ہیں نہ عمل والے ہیں. عاملۃ، عمل کرنے والے، اتنا عمل کرتے تھے کہ عمل کر کر کے تھک جاتے تھے. ناصبۃ، تھک جانے والے، مگر جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. عمل کرنے والے بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہے. یا تو دکھلاوے کے لیے کام کرتے تھے، یا اس طریقے پر نہیں کرتے تھے جس طریقے پر کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا. جس طریقے پر اللہ کے ہاں اعمال قبول ہوتے ہیں، یہ اپنے اندازے سے عمل کر رہے تھے، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے. تسقى من عین آنیۃ، پلایا جائے گا ان کو من عین، ایسے چشمے سے، آنیۃ، جو ابلنے والا ہے. جو دوسری تفسیر میں نے کی عاملۃ کی، اس کے اوپر بطور دلیل ابن کثیر وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے پادری کو دیکھا تھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس کی مشقت کو دیکھ کر کے رونا آ گیا کہ کتنا عمل کر رہا ہے مگر جائے گا یہ جہنم میں. تو اس کو دیکھ کر کے قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی، کیونکہ عمل ایسا کر رہا ہے جو اللہ کے کہنے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے حکم کے مطابق پہلے ایمان ہونا چاہیے، عمل کی مقبولیت کی پہلی شرط. دوسرے، عمل سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تسقى من عین آنیۃ،
پلایا جائے گا اس کو ابلتے ہوئے چشمے میں سے۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے وہاں کھانا، الا من ضریع، مگر ضریع ہوگا۔ ضریع کیا چیز ہے؟ ایک کانٹے دار گھاس تھا عرب میں جس کو جانور بھی نہیں کھاتے تھے، اگر کوئی کھا لیتا تو اس کا منہ زخمی ہو جاتا، اس سے جانوروں کو بھی بچاتے تھے کہ کوئی اس کو بے خیالی میں نہ کھا لے۔ وہ کانٹے دار گھاس ہے اس کے لیے۔ لا یسمن، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک کا نفع دے گا، بھوک سے کچھ فائدہ پہنچائے گا۔ مطلب کھانا دو مقصد کے لیے ہوتا ہے، ایک یہ کہ آدمی کھانا کھائے تو کچھ صحت بنے، اور دوسرے یہ کہ صحت اگر نہ بنے تو کم سے کم بھوک تو مٹے۔ بہت ساری غذا ہیں جن میں غذائیت نہیں ہے، کھانے سے صحت مند نہیں ہوتا ہے آدمی، مگر کم از کم بھوک تو مٹتی ہے۔ اس گھاس سے نہ صحت بنے گی نہ بھوک مٹے گی۔ ایک طبقہ یہ، دوسرا طبقہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن ناعمۃ، نعمتوں والے ہوں گے، لسعیہا راضیۃ، اپنی کوشش کے لیے، اپنی کمائی کے لیے رضامند ہوں گے، راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ ہم نے جو محنت کی اس کا ہمیں بدلہ ملا۔ فی جنت عالیہ، اونچے باغ میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے وہاں لاغیہ کو۔ لاغیہ کیا چیز ہے؟ دو تفسیریں، ایک یہ کہ لا تسمع فیہا نفسا لاغیۃ، کسی بک بک کرنے والے، لغو باتیں کرنے والے شخص کو نہیں سنیں گے۔ اور دوسرے معنی لاغیہ مصدر ہے، اگرچہ وزن ہے اس میں فاعل کا، تو پھر لغون کے معنی میں ہے، وہ وہاں لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریۃ، اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے، ایک جہنم میں بھی تھا مگر ابلتا ہوا، یہاں جاری چشمہ ہے۔ فیہا سرر مرفوعۃ، اس میں اونچے لگے ہوئے تخت ہیں، مسیریاں ہیں، پلنگ ہیں، مرفوعۃ، اونچے، درجے کے اعتبار سے اونچے، کوالٹی ان کی اونچی، اور بچھے ہوئے بھی اونچے، اللہ علم۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور رکھے ہوئے گلاس ہیں، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اس کا واحد نمرقۃ اور نمرقۃ اور نمرقۃ، یعنی علی حرکات الثلاث، تینوں طرح۔ کس کو کہتے ہیں؟ گاؤ تکیہ، وہ موٹا تکیہ بڑا جس کے ساتھ آدمی ٹیک لگاتا ہے، وہاں مصفوفۃ، لائن میں بچھے ہوئے بڑے تکیے ہیں، وزرابی مبثوثۃ، مبثوثہ پھیلائے ہوئے، اور زرابیہ اس کا واحد بھی ضربیۃ ضربیۃ ضربیۃ، اور وہاں زرابی ہیں مبثوثۃ، پھیلائے ہوئے۔ زرابی کس کو کہہ سکتے ہیں؟ قالین، لیکن اصل زرابی نمدہ، اون کا بنا ہوا جو ہمارے ہاں ہے اس کو کہتے تھے نمدہ، بچھے ہوئے نمدے ہیں، مطلب جو انسان سوچ سکتا ہے وہ ساری نعمتیں ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا انہوں نے نہیں وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی جانب، کیف خلقت، کیسے اس کو پیدا کیا گیا، وإلى السماء كيف رفعت، اور وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسے اس کو بلند کیا گیا، وإلى الجبال كيف نصبت، اور وہ نہیں دیکھتے ہیں پہاڑوں کی طرف کیسے ان کو بچھایا گیا، گاڑا گیا، وإلى الأرض كيف سطحت، اور وہ نہیں دیکھتے ہیں زمین کی طرف کس طرح اس کو پھیلایا گیا۔ فذکر، تو نصیحت کیجئے، انما انت مذکر،
بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، مگر نصیحت والے کو فرمایا کہ اونٹ کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو. یہ کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ داعی کے اندر 4 صفتیں ہونی چاہیے. جو دین کا کام کرنا چاہے، نصیحت کرنا چاہے، وعظ کرنا چاہے، قوم کو راستے پر لانا چاہے، اس میں 4 صفتیں. پہلی صفت، اونٹ کی طرح مشقتیں برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. بھوکا پیاسا ریگستان میں سفر کرتا رہتا ہے، حافظہ بھی زبردست ہے اس کا. جس راہ سے ایک مرتبہ گزرتا ہے 30 سال تک اس راہ کو بھولتا نہیں ہے. ہاں بالکل حقیقت ہے. یہ ادھر پیچھے چھپ کے لوگ بھی بیٹھے، ادھر تو جگہ خالی ہے. کیا کرتے ہیں راجستھانی، ایک مرتبہ جہاں سے گزر گیا، اب وہاں تو ریگستان ہے، ریت ہی ریت. ابھی یہاں سے گزرے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ریت کا ٹبا ادھر بن گیا، تو انسان بھول جاتا ہے راستہ. اونٹ کو ایک مرتبہ راستے پر چھوڑتا ہے، بس اس کے بعد اس کی مہار ڈھیلی کر دو، چلتا جائے گا، کہیں بھٹکے گا نہیں. تو اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے. کیسے پیدا کیا گیا؟ مشقتیں برداشت کرنے والا، طویل الحفظ، راستہ نہیں بھٹکتا ہے. داعی کو بھی چاہیے مشقتیں برداشت کرنے کا حوصلہ ہو اور راستہ نہ کبھی بھٹکے، راستے پر چلے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس کے عزائم، اس کی سوچ آسمان کی طرح بلند ہو، بلند سوچ کا مالک ہو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور اس کی ہمت پہاڑوں کی جیسی ہو. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، آپ کے لیے کہا جا چکا، آپ کو مکہ کے لوگ ہلکا نہ کریں. پہاڑ کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. داعی اپنے عقیدے پر، اپنے عزم پر اور اپنی سوچ کے اوپر ایسا جمع ہوا ہو جس طرح پہاڑ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، مگر اس کے اندر عاجزی ایسی ہو جیسے زمین، اس کے اوپر سے نیک چلے بد چلے جو بھی چلے بیچاری منع نہیں کرتی ہے. تو عاجزی زمین کی طرح، بلندی آسمان کی طرح، مضبوطی پہاڑ کی طرح، مشقتیں سہنے کا حوصلہ اونٹ کی طرح. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، یہ ساری صفتیں ہیں، مگر اس کے باوجود لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، قبضہ کرنے والے کہ جس کو چاہیں اس کو منوا دیں. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى، مگر جو منہ موڑے گا، وَكَفَرَ، اور کفر کرے گا، وہ اللہ کے حوالے ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اللہ اس کو سزا دے گا. العذاب الاکبر، بہت بڑے عذاب کی سزا، اس کی کوئی حد نہیں. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. اللہ عذاب دے گا، کب دے گا؟ فرمایا 1000 سال بھی جئیں گے آ جائیں گے میرے پاس. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے. دعوت کی بات چلی تھی پچھلی صورت سے بھی، وہاں فرمایا گیا تو فذکر ان نفعت الذکرى. اس صورت میں پہلے تو قیامت کا تذکرہ کر کے دلوں کو نرم کیا گیا. داعی کو بھی یہی کام کرنا ہے، جہنم کا تذکرہ کر کے دلوں کو نرم کرنا ہے، جنت کا تذکرہ کر کے شوق پیدا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر یہ 4 صفتیں ہونی چاہیے، اور پھر اس راستے کی کٹھنائیوں سے وہ واقف بھی ہونا چاہیے. اس راستے میں کیسی کیسی کٹھنائیاں آتی ہیں اگلی صورت کے اندر تھوڑا سا اشارہ. والفجر، قسم ہے فجر کی. ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی. والوتر، اور قسم ہے طاق کی. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جبکہ وہ جانے لگے. حل فی ذلک قسم، کیا اس میں قسم ہے؟ لذی حجر، عقل والے کے لیے، روک والے کے لیے. عقل کو کئی جگہ روک سے تعبیر کیا، لِأُولِي النُّہَى، روک والے. روک کو عقل کیوں کہا گیا؟
اس لیے کہ عقل ہے تو انسان کو برائی سے روکتی ہے، عقل ہے تو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، عقل ہے تو انسان کو ظلم و زیادتی سے روکتی ہے، اور جس کو نہیں روکتی سمجھو اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا بدھو۔ اس لیے ہجر کے لفظی معنی کیا تھے؟ روکنا، لیکن استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ عقل والے کے لیے۔ فجر کی قسم، کون سی فجر مراد ہے؟ بعض نے کہا یہ جو فجر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کل ہی ہو جائے، عید کی فجر۔ بعض نے اور بھی معنی کیے، 10 راتوں کی قسم، کون سی 10 راتیں؟ کسی نے کہا رمضان کی آخری 10 راتیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور کسی نے کہا کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور یہ ہے وہ مقام جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، فجر بھی اہمیت کی، یہ 10 راتیں بھی اہمیت کی چیز، والشفع والوتر، اور جوڑ والی چیز کی بھی قسم اور بے جوڑ والی چیز کی بھی قسم، سب کی قسم ہوگی تو واللیل اذا یسری، اور رات کی قسم جب کہ جانے لگے۔ کون سی رات مراد ہے؟ کہتے رمضان کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، ذی الحجہ کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ بعد میں کہا والفجر، محرم کی پہلی رات، لیکن عام مفسرین کہتے ہیں فجر بھی عام ہے، اشارہ ہے اندھیری گئی اب صبح آنے والی ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، ہر مہینے کی ابتدائی 10 راتیں تاریک ہوتی ہیں، اس کے بعد روشنی آتی ہے، وہ تاریکی کا زمانہ گیا، اب روشنی آ رہی ہے۔ والشفع والوتر، اس میں تو ہر چیز کی قسم آ گئی نا، جوڑ والی چیز کی قسم بھی اور بے جوڑ چیز کی قسم بھی۔ اور جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم آگے سے نکلنے والا مضمون ہے، وہ کیا ہے کہ آپ بالکل برحق راستے پر ہیں، اور یہ جس چیز پر اڑے ہوئے ہیں وہ چیز ان کو لے کر ڈوبے گی، ہلاک ہوں گے۔ واللیل اذا یسری، اور رات کی قسم جب کہ وہ جانے لگے، اب اندھیری جا رہی ہے۔ والفجر، اور صبح آ رہی ہے۔ تو آپ کہیں گے رات پہلے جائے گی اور فجر بعد میں آئے گی، اہمیت کی وجہ سے فجر کو پہلے اور رات کو بعد میں بیان فرمایا۔ جہالت کی، کفر کی، شرک کی اندھیری جا رہی ہے، والفجر، اور ایمان کی روشنی آ رہی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، جواب کیا تھا؟ جواب قسم یا تو یہ ہے انک علی الحق المبین، آپ بالکل سچے راستے پر ہیں، یہ جواب قسم یہ ہے کہ ہم نافرمانوں کو ضرور ہلاک کریں گے، یہ جواب قسم۔ اس جواب قسم کو نکالا کیسے؟ آگے اشارے ہیں کہ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ کہیں فیصلہ نہیں ہوگا۔ الم تر کیف فعل ربک، کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، کیسے کیا آپ کے رب نے؟ سوچئے تو صحیح۔ بعاد، قوم عاد کے ساتھ۔ کون قوم عاد؟ ارم، وہ ارم والے قوم عاد۔ قوم عاد عرض کر چکے کہ عاد نام کبھی سمود کو بھی عاد کہتے تھے، البتہ عادیوں کو عاد اولا اور سمودیوں کو عاد ثانیہ، اور کبھی اس بات کو الگ کرنے کے لیے عاد کے جد اعلیٰ کا نام لیتے تھے، وہ عاد جو ارم والے ہیں، یعنی ارم کی اولاد، ذات العماد، جو پلروں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے جیسے شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ پھر سونے لگ گئے ہوئی، ابھی تو کلاس لگی، لگتے ہی نہیں۔ دیوبند میں ایک لمبا تلنگا آدمی ہے، نام بتانا مناسب نہیں، میرے اچھے دوست ہیں، اب بوڑھے ہو گئے، محلے والے ان کو ماسٹر بھالو کہتے ہیں، بھالو، بہت موٹے ہیں۔ تو مولانا غلام نبی صاحب سے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ یاد کر رہے تھے آپ کو ماسٹر صاحب، کہنے لگے کون ماسٹر صاحب؟ میں نے کہا وہ فلاں وہ فلاں، کہنے لگے وہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ جس کے جیسا شہروں میں پیدا نہیں ہوا۔ دیوبند کے اعتبار سے لم یخلق مثلها ہے وہ، لیکن ساری دنیا کے اعتبار سے قوم عاد ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے جیسے شہروں میں پیدا نہیں ہوئے۔
اور نہیں دیکھا اپنے قوم سمود کی طرف کیسا کیا ان کے ساتھ تیرے رب نے؟ الذین جابوا، جنہوں نے تراشا تھا، الصخرہ، چٹان کو، بالواد، وادی میں. کون سی وادی کا نام کیا تھا؟ وادی قرا، وادی قرا، چٹانوں کا علاقہ. وفرعون، اور فرعون کے ساتھ، ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی تھی، حدوں کو کراس کر گئے تھے. فاکثروا فیہا الفساد، تو انہوں نے شہروں میں بہت فساد کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو برسا ان کے اوپر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا. دیکھیے نا، یہ محاورہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں تیزی سے ڈنڈے پڑیں، کہتے ہیں ایسے ڈنڈے برسے، ایسے ڈنڈے برسے، اس کو یاد آ گیا چھٹی کا دودھ. تو ڈنڈے برسنا، ایسے کوڑے برسنا، عذاب کے کوڑے برسے. اوہو، اس سے ایک حقیقت سمجھ میں آئی. کیا؟ ان ربک لبالمرصاد. بعض لوگوں نے اسی کو جواب قسم لیا. تیرا رب گھات میں بیٹھا ہے. گھات میں کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی مورچے پر ہوتا ہے، سب اس کی ٹارگیٹ کے سامنے، راستے میں نظر رکھے ہوئے ہیں. تیرا رب ٹارگیٹ پر رکھے ہوئے ہے، سب کو مورچے میں بیٹھا ہوا ہے. مورچے کا مطلب دیکھ لو، ہر قوم کو جو سرکشی کرتی ہے اس کے ہاں ایک لیول ہے. جیسا ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی اس لیول سے آگے بڑھتی ہے، بس تک نیچے اترو. جس قوم نے ایسا کیا، چلو نیچے. ایک حد تک برداشت کرتا ہے، اس لیول سے جب قوم کراس کرتی ہے. لیکن جو اچانک ڈنڈے برستے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا ہے، حالانکہ اللہ نے سب کو ٹارگیٹ پر رکھا ہوا تھا، ٹارگیٹ پہ. وَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو انسان ٹارگیٹ پر تھا، مگر شکاری کرے تیاری بار چرنیاں ہرنا. ایک پنجابی نے بات کہی ہے اور سمجھنے کے لیے بڑی مزے کی بات ہے کہ ہرن جب تازی گھاس کو دیکھتی ہے اور سبززار کو دیکھتی ہے تو اس کو چر کر کے ناچتی ہے. پھر اس کو نہیں معلوم کہ وہ ٹارگیٹ پر ہے. کس کی ٹارگیٹ میں؟ ادھر سے شیر بیٹھا ہے، ادھر شکاری بیٹھا ہے. شکاری صرف دیکھ رہا ہے کہ کب میرے ٹارگیٹ کے اوپر آ جائے ٹک، اور ادھر شیر بھی ہے کہ کب ذرا سا بس غافل ہو، اپنے برادری سے الگ ہو اور میں اچانک حملہ کروں. یہی حال ہے. مگر شکاری کرے تیاری بار چرنیاں ہرنا. فصب علیہم، سب پر کوڑے برسے. پتہ چلا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب مورچے میں بیٹھا ہے. ایک تشبیہ ہے، سمجھانے کا انداز ہے، ورنہ کہاں مورچہ اور کہاں رب. مطلب کیا ہے کہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو مکہ کے مشرک کیا سوچتے ہیں کہ میرے نبی کو تنگ کرتے رہیں گے اور ان کو کوئی پوچھے گا نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی کمزوری کا. کمزوری کا یہ مسئلہ ہے کہ جس کو پیسے مل جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے میں اللہ کا لاڈلا بن گیا ہوں، اور جس کو ذرا سی کم روٹیاں ملے وہ سمجھتا ہے کہ خدا مجھ سے ناراض ہو گیا. اگر پیسے زیادہ ملنے سے خدا خوش ہوتا تو اس کا مطلب خدا حضرت موسیٰ سے ناراض تھا اور قارون سے خوش تھا. پھر تو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ناراض تھا اور بنی اسرائیل کے خونخواروں سے خوش تھا. پھر تو خدا مکہ کے مشرکین ولید اور عقبہ اور ابو جہل سے خوش، اور رحمت عالم جن کے گھر میں 40 دن تک چولہا نہیں جلتا ان سے ناراض. کتنی کمزور سوچ ہے آدمی کی کہ پیسے مل جانے کو سمجھتا ہے کہ اللہ خوش، اور پیسے نہ ملے تو سمجھتا ہے اللہ ناراض. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب آزماتا ہے اس کو ربہ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، تو رب اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے آزمانے کے لیے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ ڈینگے مارتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے. عزت کرنے کا مطلب یعنی میں اسی لائق تھا کہ میرا رب میری عزت کرتا ہے نا. بڑی غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں جو 4 حرف پڑھ لیتے ہیں نا، چاہے مولوی ہوں چاہے کالج کے لوگ ہوں، اس کے بعد کوئی مرتبہ ملے تو ان کو کوئی یاد دلائے کہ دیکھو اللہ نے کتنا احسان کیا. کتنے لوگ تھے ڈاکٹر اس شہر میں، مگر اللہ نے احسان کیا، دیکھو آپ کو اتنے بڑے عہدہ دے دیا ہے، فراغت سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہے گا
ایسے ملتے ہوتے کیا؟ ارے پڑھا محنت سے، ڈگری تھی میرے پاس، گولڈ میڈلسٹ ہوں، دیکھتے نہیں ہو، تب ملا ہے مجھے، تب میری محنت سے ملا ہے۔ ارے بے شرم، کتنے لوگ تو وہی ڈگریاں کر کے بیچارے یوں ہی نان شبینہ کے محتاج گھوم رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو انسان اذا مبتلاه، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، تو اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمت دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی۔ وَأَمَّا اذا مبتلاه، اور جب یوں ہوتا ہے کہ رب اس کو آزماتا ہے، پھر تنگی کرتا ہے اس کے اوپر رزق کی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اے سبحان اللہ، عزت اور ذلت کا معیار، رب کے محبوب اور رب کے مبغوض ہونے کا معیار پیسہ؟ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم عزت نہیں کرتے ہو یتیم کی۔ تم اللہ کے محبوب ہو سکتے ہو، اپنے اخلاق دیکھو کیا ہے، جس کو پیسہ ملا وہ یتیم کی عزت نہیں کرتا ہے۔ دیکھو یتیم کی عزت کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، یتیم کو معاشرے میں اس کا مقام نہیں دیتے، اس کا مرتبہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو بڑا، اس کو کمزور۔ ولا تحاضون، اور نہیں ابھارتے ہو تم دوسروں کو، علی طعام المسکین، غریبوں کو کھلانے پر، اور یتیم کو عزت موقع مل جائے تو تأکلون التراث، کھا جاتے ہو تم وراثت کے مال کو، اکلن لمن، سمیٹ کر کے، اکلن ایسا کھانا، لمن جو سمیٹ کر کے ہو، لما پورے کا پورا اکٹھا کر کے، وتحبون المال، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبا جما، بہت زیادہ محبت۔ کلا، ہرگز نہیں، نہ مال کی محبت ہمیشہ رہے گی، نہ وراثت کا مال لوٹ کر سمیٹ کر اور دوسروں کو بیوقوف بنا کر کھانے والے ہمیشہ رہیں گے۔ اذا دکت الارض، جب ریزہ ریزہ کیا جائے گا زمین کو، دکن دکن، توڑ توڑ کر، وجاء ربک، اور جب آ جائے گا تیرا رب، والملک، اور فرشتے، صفن صفن، لائن لگا کر، وجیء بجہنم، اور لائی جائے گی جہنم، اس دن سامنے لائی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یاد کر لے گا انسان، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور کیا فائدہ ہے اس کو یاد کرنے کا؟ أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، کیا فائدہ ہے اس کو یاد آنے کا؟ اب یاد آنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یقول یا لیتنی، وہ کہتا ہے، کہے گا، ہائے میری بدبختی، قدمت، میں نے آگے پیش کیا ہوتا لی حیاتی، اپنی زندگی کے لیے کچھ۔ فیومئذ، تو اس دن، لا يعذب، عذاب نہیں دے گا، عذابہ، اللہ کے عذاب دینے کی طرح، احد، کوئی بھی، ولا یوثق، اور نہیں باندھے گا، نہیں جکڑے گا، وثاقہ، اللہ کے باندھنے کی طرح، احد، کوئی بھی۔ ایک طرف یہ طبقہ ہے، یہ سودخاروں کا طبقہ ہے، وراثت کھانے والا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں علم میں برکت نہیں، فلاں میں برکت نہیں، اس پر بھی غور کیجیے، چونکہ ہمیں جو وراثت ملی اس میں ہماری پھوپھیوں کا حق کھایا گیا، سب کا حال یہی ہے، میں اپنا بتاؤں، ہمارا بھی سب کا یہ حال، اس میں ہماری بہنوں کا حق کھایا گیا، اس میں ماؤں کا مہر نہیں دیا گیا، وہی وراثت ہم کو ملی، علم میں کہاں سے برکت آ جائے گی؟ ایک وہ طبقہ ہے جو وراثت کو کھاتا ہے۔ دوسرا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ اطمینان والی جان، کون سی اطمینان والی جان؟ جس کو اللہ کی یاد میں ہی اطمینان تھا۔ اللہ کی یاد کہاں سے نکلی یہاں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان کا تعارف کرا چکا اللہ کہ سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جن کو اللہ کی یاد میں اطمینان آتا ہے ان کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ راضیتن، تو رب سے راضی ہے، مرضیتن، تو راضی کر دی گئی ہے، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، تو رب سے راضی ہے، اور رب نے تجھے اتنا دیا کہ مرضیتن، تجھے راضی کر دیا گیا، مفعول۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔
اوپر تھا کہ مالدار کیا کرتا ہے، وراثت کے مال کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتا ہے، غریبوں کا مال کھاتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں خدا کا بہت ہی لاڈلا ہوں اس لیے کہ مال بڑا مجھے ملا ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے، رب دی مہر ہے جناب، کہ پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک سزا جو مالداروں کو ملتی ہے نا، ہائے 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 ہائے۔ اور اب تو مجھے یعنی حالات نے الحمدللہ اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ سمجھایا۔ ایک سزا تو ملتی ہے مالداروں کو مال کی وجہ سے، اطمینان قلب نہیں، نیند نہیں، پریشان۔ اور دوسری جو سزا ان کو ملتی ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ میں اولاد کس لیے دے رہا ہوں، لیعذبہم، اس کا بھی آپ کبھی کبھی دیکھیں گے، کروڑ پتی باپ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کبھی ڈکیتیاں ڈالتا ہے، کبھی مرڈر کرتا ہے، پنگے کرتا ہے، باپ 10-20 لاکھ روپے لا کر کے جھوٹی ڈگریاں لاتا ہے، نوکری دلواتا ہے، نوکری چھوڑ کے گھر بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ حال ہر مالدار کا ہے۔ ہمارے شہر کا سب سے بڑا مالدار کیوں پھنسا ہوا ہے؟ پیسے زیادہ تھے، لڑکے نے مرڈر کرنے شروع کیے، کوئی پڑھنا لکھنا کچھ نہیں، پیسے بہت، بس گدھا، اتنے پیسے ہیں باپ کے پاس۔ وہ کتنا ذلت کا باعث بن گیا باپ کے لیے بھی، باپ بھی اندر، چاچا بھی اندر، ایس ایس پی بھی بیچارہ اندر، پورا ایک ٹیم اندر پڑی ہوئی ہے، مگر سب اسی کے چاچے، اسی کے پیچھے پیچھے دے۔ ایسے موقع سے آپ سمجھو کہ اولاد سے خدا کیسی سزا دیتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے نہیں، بہت سارے مالداروں کے بچے جو ہیں وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ڈگری بھی حاصل کر رہے ہیں، نوکریاں بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے دل سے جا کر پوچھو، کبھی پوچھو کہ باپ سے کیسے پیش آتے ہیں یہ، باپ کو نوکر بنا کر رکھتے ہیں، ماں کو نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں، باپ کو ہمت نہیں کہ کہہ دیں کہ بیٹے آج ایسا کر لو، آپ کو پتہ نہیں ہے پرانے زمانے کے آدمی، آپ وہی پرانی باتیں سوچتے ہو، باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے اس وقت میں جب آگے سے ایسے دھمکیاں ملتی ہیں۔ یہ سزائیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، مال کی وجہ سے بھی اور اولاد کی وجہ سے بھی۔ آگے انہی نافرمانوں کا ذکر، مگر یہ اسی میں لگے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی دولت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کریں گے۔ ان کی دولتیں بھی کہاں خرچ ہوتی ہیں؟ خدا کی نافرمانی میں۔ اور آپ ہوشیار رہنا، آپ کہیں گے یہ کبھی کبھی چندہ بھی دیتے ہیں، اخلاص اللہ عطا فرمائے، میں سارے مالداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بھاری تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو کس لیے چندہ دیں گے آپ کو، تاکہ آپ کو دبا کر رکھیں، جب آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں ہم دو ہمارے دو، یہ فلسفہ یورپ کے کافروں کا ہے، اور کہے گا اچھا چندہ یاد ہے نہیں ہے، بس بیچارے مولوی کی گردن نیچے۔ میری آنکھوں نے دیکھا بہت لوگوں کو صرف چندے کی وجہ سے حق کو بس چپ ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکے۔ وہی تو خان کا مسئلہ آیا، کتنے لوگوں کو دیکھا صرف اس لیے بس گردنیں جھک گئی، کہتے ہیں چندہ لیتے ہیں اس پارٹی سے، اور ایسے چندے کو آگ لگاؤ۔ اچھا اس میں غلطی ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہم خود دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ اگر ان لوگوں سے چندہ نہیں لیں گے مدرسہ کیسے چلے گا، وہ چلے نہ چلے ہم کو کیا، ہم کو کوئی چٹی پڑی ہے، دے گا خدا تو چلے گا، نہیں دے گا نہیں چلے گا، بند ہو جائے گا، کوئی ہمارا بند ہو رہا ہے، خدا کا بند ہو رہا ہے نا۔ اگر دین کا کام ہو رہا ہے تو خدا بند کیوں کرے گا، اور اگر بے دینی کا کام ہو رہا ہے تو خدا بند کرے، ہمیں کیا اس کو فرق پڑتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک اللہ چاہے گا چلے گا، اور جب نہیں آئے گا چندہ نہیں دیں گے لوگ، بند ہو جائے گا تو ہونے دو، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کے چندے کے پیچھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسوں کے لیے جو 8 اصول بیان کیے تھے، ان میں سے پہلا اصول کیا تھا کہ مالداروں کے چندوں پر کبھی بھروسہ ہرگز نہ کیا جائے، نہ پہلا اصول تھا حکومت سے کبھی نہ لیا جائے، ہر حال میں نہ لیا جائے، اس میں کبھی اخلاص نہیں ہوگا۔ جس وڈیرے سے لوگے کبھی آ جائے گا کہے گا ذرا جلسہ ہو رہا ہے، ایک تقریر تو آپ بھی مار دو میرے حق میں، کیا کریں گے آپ بس کبھی زمین کی طرف کبھی آسمان کی، اب کیا کروں، نہ نہیں کر سکتا ہوں۔ مولانا منیر صاحب سے بہت واقعات سناتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں پھر کیسے موڑ پر وہ دباتے ہیں لوگوں کو۔ لا اقسم بهذا البلد، پچھلے دنوں میں اپنا ایک مقدمہ لے کر آئے کہ انہوں نے کہ چندہ تو میں نے کبھی لیا نہیں مگر دوستی تھی، اب دوستی کا کہتا ہے ثواب دو جلدی جلدی، اس کا یہ مسئلہ حل کرو۔ میں نے کہا تو کہہ دو آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ نے نہ لینا نہ دینا،
لا اقسم بهذا البلد، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سورت کا مضمون کیا ہے؟ کہ مالدار کا مال خدا کی نافرمانیوں میں لگتا ہے، پھر خدا سزا دیتا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ حل یحل، نہ حل یحل، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ اور دوسری تفسیر وانت حل بهذا البلد، حل یحل، آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں۔ حلال کا مطلب آپ کے لیے اس شہر میں جنگ حلال ہونے والی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہاں کبھی جنگ جائز نہیں ہوئی۔ اور بخاری شریف کی روایت آپ کو یاد ہوگی، آپ نے فرمایا میرے لیے ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی کے لیے جنگ جائز کی، ورنہ کسی کے لیے جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ وانت حل، کتنی دیر ہے؟ چاشت سے لے کر کے عصر کی نماز تک، بس اتنی دیر کے لیے میرے لیے جنگ جائز ہے، اس کے علاوہ میرے لیے بھی جنگ جائز نہیں ہے۔ یا تو آپ رہ رہے ہیں اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یا اس لیے کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال کیا جانے والا ہے، اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ ووالد وما ولد، اور والد کی قسم، وما ولد، ما یہاں معنی میں من کے، ہر باپ کی قسم، ومن ولد، اور جس کے لیے جنا، جس نے مطلب جس کی اولاد ہے، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، اس شہر کی قسم۔ بات کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً انسان کو پیدا کیا گیا کس میں؟ مشقت میں۔ یہ مشقت سے نکلے گا کبھی نہیں نکل سکتا ہے۔ پیچھے کا کیا جوڑ ہے؟ مال اکٹھا کر رہا ہے، یتیموں کا بھی کھا رہا ہے، وراثت کا بھی کھا رہا ہے۔ کس لیے کھا رہا ہے؟ تاکہ ٹھاٹ سے مزے سے گھی پی کے سو جاؤں گا۔ آرام سے رہ سکتا ہے کبھی؟ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، جس کو سب کچھ ہوگا اس کو نیند ہی نہیں دے گا۔ اب بتاؤ کیا کرے بیچارہ۔ آج دنیا میں دو بڑی بیماریاں ہیں، مگر مولوی دونوں سے واقف نہیں ہے الحمدللہ۔ ایک نیند نہیں آتی، دوسرے بھوک نہیں لگتی۔ نیند نہیں آتی اور دوسرے بھوک نہیں لگتی لوگوں کو۔ پوری دنیا اسی مرض میں مبتلا۔ مولوی کہتا ہے نیند پوری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے نیند۔ ووالد ایحسب، یہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا۔ یحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے، مال زیادہ ملے گا اللہ کی قدرت سے باہر ہو جائے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خرچ کر دیا مالن، مال لبدن، ڈھیر سارا۔ وہ میں نے لبدا میں بتایا تھا کہ لبدت ان کی جمع ہے، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ وہ روئی کئی ساری اکٹھی ہوتی ہے، اس لیے جو بھی کوئی اکٹھا کام ہو جائے تو اس کو کیا کہنے لگے؟ لبدن، لبدتن، لبدن۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے۔ کون کہتا تھا؟ قیامت تک کے نافرمان کہتے رہیں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی، بڑا مال لگا دیا ہم نے دین کے خلاف۔ لیکن مکہ کے خاص مشرکین کا نام بھی آیا۔ ایک ابو الاشہد نام کا تھا، اس کا نام اسید لکھا بعض لوگوں نے۔ ایک تو اسید بن حضیر ہیں، وہ تو مدنی ہیں، یہ مکہ میں ہے کوئی نافرمان۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے وہ کام کیا جو قیامت تک کے نافرمان کریں گے۔ غور سے سنیں، دو کام کرتا تھا۔ ایک تو جو کوئی مسلمان ہونا چاہتا تھا تو اس کو فوراً پہنچ جاتا تھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، پیسے چاہیے آپ کو، مکان بنانا ہے آپ کو، مشنری والے، کوٹھی چاہیے آپ کو، کوئی دوائی تو نہیں چاہیے آپ کو، فوراً وہ دوائی فروش پہنچ گئے۔ ایک ٹیم ان کی ہوتی ہے سر کاٹنے والی، آگے عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں۔ دوسری ٹیم پیچھے ہوتی ہے سود خاروں کی، اچھا آپ کو زخم لگے ہیں، ہم دوائیاں لے کر آئے ہیں۔ لگائے کس نے زخم؟ تمہیں قاتل، تمہیں منصف، عدالت بھی تمہاری، بس قتل مرثیہ خانی، یہ عادت ہے پرانی۔ کیا عجیب قوم ہے یہ۔ ایک تو یہ کام کرتا تھا، جو کوئی ایمان لانے والا ہوتا تھا اس کے یہاں پہنچ جاتا، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ اب پیسے عجیب لالچ ہے، تو اس نے کہا ہاں ضرورت تو ہے۔ کہا چلو یہ لو میرے سے پیسے، کلمہ نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا کیا کام کرتا تھا؟ کہتا ہے اس نے کچھ ملا، کچھ پنڈت تیار کیے تھے جن کو پیسے دیتا تھا، وہ تبلیغ کرتے تھے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے تاکہ لوگ اسلام کی بات کو غور سے سن نہ لیں۔ ان کو تنخواہ دیتا تھا باقاعدہ۔ اے سبحان اللہ، یہ دو ہی ڈپارٹمنٹ ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔
اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا اور زبان، وَشَفَتَيْنِ اور دو ہونٹ، تو جس مالک نے اس کو آنکھیں دی، اس کو زبان دی، اس کو ہونٹ دیے، کیا وہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دکھائے تھے النجدین، دو راستے، کس کا؟ نیکی کا اور برائی کا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ماں کی دو پستانیں، لیکن مضمون جو آگے چل رہا ہے نا، اس لحاظ سے نجدین سے مراد ہے خیر اور شر کے راستے۔ کیوں؟ آگے آ رہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس سے پتہ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، یہ اکٹھا مضمون چلے گا دو تین سورت تک۔ کیا کہ دو راستے ہیں، نیکی کا اور بدی کا، ہم نے اس کو دونوں راستے بتائے۔ لیکن فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے نہیں کراس کیا گھاٹی کو۔ اقتحم، پیچھے کہیں آیا تھا مقتحم کا لفظ، میں نے وہاں بھی کہا تھا، وہاں کیا تھا وہ؟ ہاں، هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ، تمہارے پیچھے گھس رہی ہے۔ میں نے کہا تھا اس کے معنی گھسنا اور کراس کرنا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے گھاٹی کو کراس ہی نہیں کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کیا معلوم گھاٹی کیا ہے جس کو کراس کرنا ہے؟ فرمایا گھاٹی یہ ہے، ایمان قبول کرے، پھر اس کے لیے مشقتیں برداشت کرے، پھر ایمان کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دے۔ کیسے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ ہے گردنوں کو چھڑانا، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبۃ، ایسے دن میں جو بھوک والا دن ہے، یعنی جس دن میں لوگوں کو پریشانی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ یتیمن، کس کو کھلائے؟ ایسے یتیم کو، ذا مقربۃ، جو اس کی رشتہ داری والا ہے، اس کی قرابت والا ہے، او مسکینن، یا ایسے غریب کو کھلائے، ذا متربۃ، جو مٹی میں ملا ہوا ہے، مٹی میں بیچارہ خاک نشین ہے۔ ثم کان، پھر ہوتا وہ ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے۔ پہلے ایمان لائے گا کہ پہلے یہ کام کرے گا؟ بولو۔ لیکن چونکہ اس وقت میں اخلاقی کام بتانا مقصد تھا، اس لیے پہلے وہ کام بتائے، لیکن اب فوراً بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام معتبر کب ہوں گے؟ ثم کان، پھر وہ ہو، من الذین، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو ڈٹ جانے کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو مہربانی کرنے کی۔ یہ وصیت کا یہاں کیا جوڑ ہوا؟ جب بھی کوئی ایمان لائے گا مشقتیں آئیں گی، ان مشقتوں کو برداشت کیسے کیا جائے؟ 5-10 ساتھی ہیں تو سب ایک دوسرے کو ہمت دلاتے ہیں، ڈٹے رہو یار، کچھ نہیں، اور پریشانیاں ایسی چلی جاتی ہیں، اور پریشانیوں کی قحط پڑ جائے گا، اس سے دوسرے کو حوصلہ ملتا ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور پھر جب پریشانیاں آتی ہیں، چڑچڑاپن آ سکتا ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے کہ مہربانی کرنا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں طرف والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں طرف والے۔ کون؟ پیچھے تشریح گزر گئی۔ علیہم نار مؤصدۃ، ان پر آگ ہے، مؤصدۃ، جو بند کی ہوئی ہے۔ بند کرنے کا مطلب اندر ڈالا جائے گا، پیچھے سے گیٹ بند، چلو ادھر ہی رہو۔ اور بعض روایتوں اوپر سے ڈھکن بھی بند، آئے ہائے۔ اب اوپر تذکرہ آیا تھا ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دو راستے بتا دیے تھے، نیکی کے اور برائی کے۔ اب اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان میں اور باقی ساری مخلوق میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان کو پیدا کیا تو اس کو دو راستے بتا دیے، نیکی کے بھی اور برائی کے بھی، طاقت بھی دے دی، چاہے نیکی کر چاہے برائیاں کر۔ نیکی کرے گا تو وہاں پہنچے گا جہاں فرشتے نہیں پہنچتے، برائیاں کرے گا وہاں جا سکتا ہے جہاں کتے سور اور خنزیر نہیں جاتے ہیں۔ اب تیری مرضی کون سے طریقے کو استعمال کرے گا۔ والشمس وضحاها، والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی، اس کی روشنی کی، والقمر، اور چاند کی، اذا طلاها، جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار، اور دن کی، اذا جلاها، جب وہ اس کو روشن کر دے، سورج کو دکھائی دے، سورج دن میں دکھائی دیتا ہے، واللیل، اور رات کی، اذا یغشاها، جب وہ اس پر چھا جائے، سورج کو ڈھانپ لے، یعنی اس کو تاریک کر دے اور رات اندھیری ہو جائے، سورج پر چھا گئی، اندھیری ہو گئی۔ والسماء وما بناها،
قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اس کی 3 آیتیں ہیں۔ تفسیر شروع سے صحابہ کے زمانہ سے ہی 2 طرح کی گئی ہے، ایک ما مصدریہ اور ایک ما موصولہ۔ علماء کرام باقی حضرات سمجھیں، 2 طرح تفسیر ہے۔ ایک تفسیر ہے قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، ما موصولہ۔ قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، یعنی اللہ کی۔ ونفس، قسم ہے جان کی، وما سواہا، اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ دوسرا ترجمہ ما مصدریہ، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کے بنانے کی۔ قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے کی۔ قسم ہے جان کی اور اس کے ٹھیک ٹھیک بنانے کی۔ دیکھیے علم کیا چیز ہے، تحقیق جیسے آدمی کی ہو نا، وہ پھر اپنی راہ پر چلتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس موقع پر غالباً ترجمہ موصولہ کا ہے اور بیٹوں کا مصدریہ کا ترجمہ ہے۔ بیٹوں نے باپ سے اتفاق نہیں کیا، اصل میں یہ نہیں کہ آج کی یہ کوئی تحقیق ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں تفسیریں منقول ہیں۔ مفتی شفیع صاحب حضرت تھانوی کے مرید، مگر تھانوی صاحب کا ترجمہ دوسرا، مفتی صاحب کا دوسرا، الگ الگ کیا۔ قد افلح من زکاہا، ان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کیا قسم ہے، بات کیا کہنی ہے، فالہمہا، اللہ نے پیدا کیا ہے نفس کو اور اس کو ٹھیک بنایا، پھر اس میں الہام کیا، ڈال دیا نفس کے اندر فجورہا، اس کے گناہ کرنے کی طاقت، وتقواہا، اور اس کے نیکی کرنے کی طاقت۔ نیکی کرنا چاہے تو بلند سے بلند مقام، گناہ کرنا چاہے وہ کرے۔ قد افلح من زکاہا، مگر ساتھ میں بتا دیا کہ نتیجہ کیا ہے، نیکی کا نتیجہ یقیناً کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اب فرشتے ہیں، صرف نیکیاں کر سکتے ہیں، برائیاں کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ انسان ہی ہے بس کہ جو نیکی بھی کر سکتا ہے اور برائی بھی، اور اس کے ساتھ میں ایک دوسری مخلوق ہے، کیا نام اس کا، جی ہاں حضرت جن صاحب، ادھر بھی کوئی بیٹھا ہوگا۔ قد خاب من دساہا، دونوں کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، نظر تھوڑا آتا ہے۔ دونوں کی مثال کن کی، جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا اور جنہوں نے اپنے آپ کو بگاڑا۔ بگاڑنے والی مثال پیش کی قوم سمود کی، اور بنانے والوں کی مثال پیش کی اس دور کے ایمان والوں کی اور اللہ کے حبیب اللہ کے رسول کی۔ کذبت ثمود بتغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا تھا بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ کس کو جھٹلایا آگے نے بیان کیا، اللہ کے دین کو جھوٹا کہا، قیامت کو جھوٹا کہا، اس وقت کے نبی کو جھوٹا کہا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا تھا ان میں سے سب سے بڑا بدبخت، فقال لهم، تو کہا ان سے ان کے رسول نے، کون تھے ان کے رسول، اللہ کے رسول نے، کون تھے وہ، صالح علیہ السلام۔ ناقۃ اللہ، یہ مفعول تحذیر والا ہے، کیا ترجمہ کریں گے، بچو اللہ کی اونٹنی سے، اس کو تکلیف مت دو، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری سے بھی، مگر وہ کہاں بچے، فکذبوہ، انہوں نے نبی کو جھوٹا سمجھا، فعقروہا، انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، فدمدم علیہم ربہم، دمدم علیہم، تو دمدمہ اردو والا ترجمہ نہ کر دیجئے کہ دم ڈنڈے مارے اللہ نے، وہ اردو کا انداز ہے۔ دمدمہ کے لفظی معنی الٹ دیا، ان کے اوپر ڈال دیا، فدمدم علیہم ربہم، تو الٹ دیا ان پر ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، کس کو الٹا، اپنے عذاب کو الٹ دیا، یا دمدم علیہم، ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا، سب کو برابر کر دیا۔ کیسے برابر کیا، ایک جھٹکا لگا سب مرے، مر کے مٹی میں ملے، سب برابر، مکان بھی برابر، بستیاں بھی برابر، ایک جھٹکے میں سب کچھ کام تمام ہو گیا۔ ولا یخاف عقباہا،
اور اللہ ڈرتا نہیں پیچھا کرنے سے. پیچھا کرنے سے مطلب جتنے بڑے بڑے اہل طاقت والے حکومت والے ہوتے ہیں، فرعون بھی ڈرتا تھا کس بات سے کہ اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو مار دیا کہیں لاٹھی میرے پیچھے نہ لگ جائے، حالات خراب نہ ہو جائیں، بنی اسرائیل شور نہ بچائیں. اور آج یہ جو جمہوری حکومت آئی نا، اتنی کمزور حکومت تو کبھی ہوئی نہیں. یہ تو ایسا ہے کہ اگر یہ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں ایک چیز ڈالتے ہیں، اگر لگا آگے سے شور ہونے والا ہے کہ لوگ کہیں گے نہیں ہے صبح، تو پھر حکومت والے بھی کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں بھی لگتا ہے رات ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے رات، تو لوگ یہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں بھی دھوپ سی دکھائی دے رہی ہے. ڈرتے ہیں کہ کہیں ایجیٹیشن نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو کسی ایجیٹیشن کا ڈر نہیں ہے، کرتے رہو، اس کو کیا ڈر ہے. صدق اللہ مولانا.